اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کے لیے تصدیق کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافقوں کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو فاش کر دے۔ ان سے کہہ دیجئے تم اس طرح کیے جاؤ، اللہ یقیناً وہ راز فاش کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور کہیں گے
ہم تو صرف مشغلہ اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ عذر تراشی مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو دوسری جماعت کو ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، وہ برے کاموں کو ترغیب دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا یحسبهم ولعنهم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافقین بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور اموال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لوٹے، پس تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ رہے ہو جس طرح تم سے پہلوں نے اپنے حصے کے خوب مزے لوٹے، اور جس طرح وہ باطل بحثیں کرتے تھے تم بھی کرتے رہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ
يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں مثلاً قوم نوح اور عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبر نہیں پہنچی، جن کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے؟ پھر اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ میرے کریم لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔